الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا۔ پچھلے ہفتے بس کچھ مسائل، تھوڑی سی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہم نہیں یہ نشست لے سکے۔ آج الحمدللہ ہمیں دوبارہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ دوبارہ ہم بیٹھے ہیں اور دوبارہ جہاں ہم نے سلسلہ روکا تھا وہاں سے آگے اپنے سلسلے کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ سورہ اعراف پچھلی نشست میں ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ آج ہم نے سورہ انفال جو ہے وہاں سے اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ سورہ انفال جو ہے وہ مدنی صورت ہے اور یہ قرآن حکیم میں آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے جو ہے وہ مدنیات کا ایک طویل سلسلہ جو ہے وہ پڑھا تھا۔ سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ مائدہ پڑھی، پھر دو صورتیں جو ہے وہ مکی آئیں، سورہ انعام، سورہ اعراف۔ وہ مکیات تھیں، وہ مکیات سے گزر کر اب دو صورتیں پھر جو ہے وہ مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ پہلی صورت جو ہے وہ سورہ انفال ہے اور دوسری صورت سورہ توبہ ہے۔ یہ دونوں صورتیں اب جو ہیں یہ مدنی صورتیں دوبارہ ہم گویا مکی قرآن سے دوبارہ مدنی قرآن کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یا اگر خوبصورت انداز میں کہا جائے تو مکی جنت سے ہم دوبارہ مدنی جنت کے اندر جو ہے وہ داخل دوبارہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر اب جو موضوع شروع میں آ رہا ہے وہ مال غنیمت کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے، اور یہ آیات نازل ہوئی ہیں غزوہ بدر کے فوراً بعد۔ تو لہٰذا اگر ہم غزوہ بدر کے حالات کو مختصراً دیکھ لیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے یہ مقام سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنی پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر پھر آپ نے فوری طور پر 3 کام کیے تھے 6 مہینوں کے اندر اندر۔ ایک یہ کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی، ایک یہ کہ یہودیوں سے جو ہے وہ معاہدے کیے تھے، اور تیسرا یہ کہ مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ جو ہے وہ قائم کر دیا تھا، تو بھائی بھائی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہمات جو ہیں وہ بھیجی ہیں۔ اگر آپ کو ان مہمات میں دلچسپی ہو تو آپ جو الرحیق المختوم کتاب ہے اس کے اندر ان تمام کے تمام مہمات کا تذکرہ ہے، تو آپ ان مہمات کو وہاں سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مہمات کس اطراف میں جو ہے وہ بھیجی تھی۔ بہرحال انہی مہمات کے نتیجے میں پھر ایک قافلہ جو ہے وہ ابو سفیان لے کے جا رہے تھے شام کی طرف، اور شام جانے کے لیے اب یہ مدینہ کے قریب سے جو ہے وہ انہوں نے گزرنا تھا۔ تو لہٰذا اب جب وہ مدینہ کے قریب سے گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے پیچھے گئے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اس قافلے کے اندر سامان بہت زیادہ سامان تھا، اور وہ بھی ساز و سامان تھا جو انہوں نے مسلمانوں سے لوٹا تھا۔
جب مسلمانوں کو مکے سے انہوں نے نکالا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے مال و اسباب لوٹ لیے تھے، ان کے گھر بار چونکہ مسلمان چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ مدینے آ گئے تھے، تو لہٰذا وہ بھی سب کچھ لوٹ لیا تھا، اور اس قافلے کے اندر مسلمانوں کا لوٹا ہوا مال بھی بہت تھا، اور اسی طرح ان کا اپنا مال بھی تھا۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے پیچھے گئے، لیکن وہ قافلہ نکل گیا، شام کی طرف نکل گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جب یہ قافلہ واپس آئے گا تو پھر بھی یہاں سے گزرے گا، تو پھر ہم اس وقت اس کا راستہ جو ہے وہ روکیں گے۔ بہرحال وہ قافلہ جب واپس آیا اور وہاں مدینہ کے قریب سے گزرنے والا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قافلہ جو ہے وہ گزرنے والا ہے، تو اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر نکلے ہیں، اور 313 لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ نکلے ہیں، اور اصلاً جو ہے یہ لوگ نکلے ہیں قافلے کے لیے، اور قافلے کے پیچھے جو ہے وہ یہ گئے ہیں، اور جب ایک مقام پر پہنچے ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ آپ جو ہے وہ قافلے کے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن ایک لشکر بھی جو ہے وہ مکے سے نکل آیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ ابو سفیان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے پیچھے جو ہے وہ یہ لوگ مسلمان آتے ہوئے بھی آئے تھے، تو واپسی پر بھی مسلمانوں سے مجھے خطرہ ہے، تو اس نے ایک SOS کال جو ہے وہ ایمرجنسی کال جو ہے وہ مکے بھیج دی تھی کہ بھائی میرے جو ہے وہ قافلے کو خطرہ ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ ایک بندوبست کیجئے کہ ہمیں بچانے کے لیے نکلے۔ تو وہ 1300 کا لشکر تقریباً مکے سے نکلا تھا، بعد میں وہ 1000 کا رہ گیا، تو وہ لوگ جو ہے وہ پھر نکل آئے تھے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ آپ کے سامنے اب دو راستے ہیں، ایک یہ کہ آپ قافلے کے پیچھے چلے جائیں، ایک یہ کہ آپ لشکر کے پیچھے جائیں، بہرحال آپ جس طرف بھی جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو فتح عنایت فرمائے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ لشکر کی طرف جایا جائے، تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، صحابہ نے بڑے قیمتی آراء پیش کی، لیکن بہرحال یہی جو ہے وہ طے پایا کہ لشکر کی طرف جایا جائے گا۔ تمام انصار اور مہاجرین کی آراء آنے کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا کہ اب جو ہے وہ لشکر کی طرف جو ہے وہ جایا جائے گا۔ تو لہٰذا پھر بدر کی طرف رخ کیا گیا، اور بدر کے میدان پر پہنچے، اور دونوں یہ جماعتیں پھر آمنے سامنے ہوئیں، اور پھر وہ بدر کا دن ہوا جس کو یوم الفرقان خود قرآن نے کہا، اور اس دن حق اور باطل جو ہے واضح ہو گئے۔ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاندار کامیابی جو ہے وہ نصیب فرمائی۔ صرف 313 لوگ تھے، اور مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، ان کے پاس تلواریں بھی 8-9 تلواریں تھیں، گھوڑے بھی بہت کم تھے، اسی طرح وہ جنگی ساز و سامان بھی اس طرح نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں قریش جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور پورا جنگی ساز و سامان ان کے ساتھ تھا، اور ہر قسم کی سہولتوں کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست فاش سے دوچار کیا، اور ان کے تمام بڑے بڑے سردار جو ہے وہ سارے جو ہے وہ قتل ہو گئے، اور 70 کے قریب جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت عظیم جو ہے وہ کامیابی بدر کے میدان میں نصیب فرمائی۔ بہرحال یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت خوشی اور بہت مسرت کا باعث تھا کہ 313 لوگوں نے 1000 کے لشکر کو جو ہے وہ اس برے انداز میں جو ہے وہ شکست دے دی ہے۔ تو بہرحال وہاں پر تو خوشی تو منائی گئی، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ وہاں یہ بھی آیا کہ اب مال غنیمت کا کیا کیا جائے۔ اس سے پہلے یہی تھا کہ جو جس کے ہاتھ لگتا تھا وہ اسی کو ہوتا تھا، تو لہٰذا اب بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی پر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے تھے، یا اور کوئی اسی طرح کی ڈیوٹیوں پر جو مامور تھے، تو لہٰذا اب ان کو تو کچھ نہیں ملا، تو لہٰذا اب یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ مال غنیمت کا جو ہے وہ کیا کیا جائے۔ تو لہٰذا صورت کا آغاز اس مال غنیمت کیا کیا جائے کے جواب سے ہو رہا ہے، اور شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مال غنیمت کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کے، بس اب تم سب اس کی ٹینشن سے آزاد ہو، تم سارے کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کو دے دو۔ لیکن آگے چلیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تقسیم بھی بتا دی کہ مال غنیمت کو کس طریقے سے جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ ایک پورا پس منظر ہے سورہ انفال جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہو رہی ہے، اس کے اندر اب انفال اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں انفال کے بارے، نفل کہتے ہیں نا اضافی چیز کو، تو مال غنیمت جو ہے وہ ظاہر بات ہے اصل چیز مطلوب تو فتح ہوتی ہے، تو اصل چیز تو فتح مل گئی، اس کے بعد جو یہ چیز ہوتی ہے یہ تو ایک اضافی چیز ہوتی ہے، کسی کو تلوار مل جائے، کسی کو کوئی گھوڑا مل جائے، کسی کو کوئی اونٹ مل جائے، کسی کو کوئی غلام مل جائے، تو یہ تو ایک نفل چیز ہوتی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ کامیابی، اللہ جنگ جو ہے وہ جیت جائے، تو لہٰذا یہ اصل تو کامیابی ہے، اور یہ جو مال غنیمت ہوتا ہے اس لیے اس کو نفل کہا گیا۔
تو فرمایا یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وہ سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں یا مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، تو آپ کہہ دیجئے کہ انفال یا مال غنیمت یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فاتقوا اللہ، پس تم بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور صلح کر لو آپس میں۔ تو مال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اب تم کیا کرو، تم آپ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور آپس میں جو ہے وہ صلح کر لو، یعنی اب اس معاملے میں بہرحال کوئی جھگڑا نہ کرو، جھگڑا ختم ہو گیا، جو کچھ ہے وہ سب کچھ اب اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بات ختم ہو گئی۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اب صلح کر لو آپس میں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو لہٰذا یہ بات یہ کہہ دی گئی کہ جو مال غنیمت ہے وہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بس تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم یہ کام جو ہے وہ کرو۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ بندہ مومن کی ظاہری و باطنی صفات کا جو ہے وہ بیان آ رہا ہے، اور یہ بڑا اہم مقام ہے اس حوالے سے کہ اس کے اندر بندہ مومن کی کیفیات کا جو ہے وہ بیان آیا ہے کہ بندہ مومن کی کیفیات جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں، اور ظاہری کیفیات کا بھی بیان آ رہا ہے، اور ظاہری کیفیات کے ساتھ ساتھ باطنی کیفیات کا بھی بیان آ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر بھی ایسی کوئی کیفیات ہیں یا نہیں ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، کہ جن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ لرز اٹھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہم تو اللہ کے تقوی کا وہ حق ہی نہیں ادا کر پا رہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، پھر جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے نا وہ ڈر اٹھتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے نا وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اس کی آیات، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج آپ دیکھیں گے کیا ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے؟ قرآن حکیم ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے جی، کوئی ایمان جو ہے نا وہ ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے، اور قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں کچھ بھی محسوس جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اول تو سمجھ نہیں آتا، قرآن پڑھا بھی جا رہا ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا بات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ بس ٹھیک ہے، وہ کوئی کسی کی آواز بہت اچھی ہوگی تو جیسے ہم کوئی اجنبی زبان میں، کوئی انگریزی زبان میں کوئی چیز سن رہے ہوں، تو کوئی آواز کوئی کسی کی یعنی بہت اچھے طریقے سے وہ پڑھ رہا ہے تو چلو تھوڑی دیر ہم سن لیں گے، لیکن زیادہ دیر، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 10 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں سن سکتے۔ تو لہٰذا اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، تو لہٰذا ہمیں اس حوالے سے خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر جب سمجھیں پھر اس کی تلاوت خود بھی کرنے کا معمول ہو اور قرآن سننے کا بھی معمول ہو۔ یہاں تو یہ کہا گیا نا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور واذا تلیت علیہم آیاتہ، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اللہ کی آیات، تو ہم کب اللہ کی آیات سنتے ہیں؟ ہم تو کبھی نہیں سنتے اللہ تعالیٰ کی آیات۔ ہاں جو نمازی حضرات ہیں وہ شاید نماز میں جائیں تو وہاں بھی جو آج کل مساجد کا حال ہے وہ سب کو معلوم ہی ہے کہ بس وہ آخری پارے میں سے ہی بس چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ قرآن کی وہ طویل صورتیں کہاں سننے کا موقع ہے؟ تو وہ موقع ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک مزاج ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کا، قرآن سننے کا، کہ اس کے انسان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جانی چاہیے، اور بڑے اچھے اچھے قاری جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان قاریوں کی تلاوت جو ہے وہ سنتے رہنا چاہیے، اس سے انسان کو جو ہے وہ بڑا ایمان میں واقعتاً آپ کو اضافہ محسوس ہوگا۔ جیسے پچھلی کلاس میں شاید آپ کو یاد ہو تو ہمارے پاس کچھ ٹائم بچ گیا تھا تو ہم نے آخر میں قاری صاحب کی ایک تلاوت چلائی تھی، تو اسی طریقے سے آپ بھی جو ہے وہ یہ کام کریں کہ قرآن حکیم کی تلاوت سنا کریں، کم از کم ایک پارہ انسان خود پڑھے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور، یعنی 2 رکوع 4 رکوع 6 رکوع، یہ اتنے رکوع ضرور انسان جو ہے نا وہ تلاوت سنے، اس سے اس کی اپنی غلطیاں بھی ٹھیک ہوں گی کہ میں یہ لفظ تو ایسے پڑھ رہا تھا، اصل میں یہ لفظ تو ایسے تھا، اور دوسرا یہ کہ جب وہ قرآن سنے گا تو اس قرآن کے سننے کی انشاءاللہ ایک تاثیر بھی ہوگی،
اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی پھر وہ جو ہے نا اپنا ٹائم نکالے، اپنی کوشش کرے کہ بھائی یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، لفظ بہ لفظ ترجمہ سیکھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ پھر ہو سکے تو عربی گرامر سیکھے کہ عربی گرامر کے ذریعے اور انسان ذرا گہرائی میں اتر کر قرآن کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر کیا چیز جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے، تھوڑا اور گہرائی کے اندر، ڈیپتھ کے اندر اتر کے انسان کو جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ آتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن کو ہم نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ قرآن کو ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے، معاف کیجیے گا، کہ بس بیٹی کی شادی ہے تو بس اس کے سر پہ رکھ دو اور وہ جو ہے نا سر کے نیچے سے گزار دو۔ کوئی دکان کھولنی ہے تو بس اس کا افتتاح ہے تو اس کے موقع پر تلاوت کرا لو، یا صبح صبح دکان کھولنی ہے تو بس کوئی صبح صبح قرآن پڑھ لو تاکہ دکان میں کچھ برکت حاصل ہو جائے کہ آج کا دن جو ہے وہ اچھا گزر جائے اور زیادہ گاہک جو ہیں وہ آئیں اور زیادہ پیسے جو ہیں وہ آئیں۔ تو یہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ رکھ لیا ہے۔ اچھا مر جائے تو پھر کوئی مرنے والا ہو تو اس کی گر سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دو، کوئی فوت ہو جائے تو پھر اس کے لیے ختم دلانا شروع کر دو، جی ہم نے 10 ختم پیچھے سے بھیج دیے، وہ ایک علیحدہ مقابلہ شروع ہو جاتے ہیں، ہم نے 100 بھیج دیے، جی ہم نے 200 بھیج دیے۔ بھائی یہ زندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے، تو زندہ لوگ تو اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے، اور اس کو جو ہے وہ مردوں کے لیے ہم نے سمجھ لیا ہے، اور پتہ نہیں کس لیے ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز جو ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتاب کس کے لیے جو ہے وہ اتاری ہے، ہمارے لیے اتاری ہے۔ تو ہمارے سامنے قرآن یہاں کہا جا رہا ہے نا کہ اذا تلیت علیہم آیات، جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ہمارے سامنے کب پڑھی جاتی ہیں آیات؟ تو یہ اصل میں تو میں یہ سوال آپ کے سامنے کھڑا کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہے ہے کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہمارے سامنے تو آیات ہی نہیں پڑھی جاتی نا، ہمارے سامنے کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ تو یہ بہت بڑا گیپ ہے، بہت بڑی کمی ہے جو ہماری زندگی کے اندر ہے کہ ہمارے سامنے قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ تو لہٰذا ہمارے سامنے قرآن پڑھا جانا چاہیے، اور ہم سنیں قرآن کریم کو، روزانہ جو ہے وہ سنیں۔ بڑے اچھی قراء حضرات کی تلاوتیں موجود ہیں، پورے قرآن کی تلاوتیں موجود ہیں، 2-3 ویب سائٹس ہیں، وہاں جائیں، پورا قرآن بہت خوبصورت انداز میں پڑھا ہوا ہے۔ ایک ویب سائٹ ہے قرآن.com، وہاں جائیں، وہاں سے آپ تلاوت، بہت اچھے قاری وہاں موجود ہیں قرآن.com پہ، وہاں سے آپ تلاوت سن سکتے ہیں پورے قرآن حکیم کی۔ اسی طرح ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے تنزیل.net، اس پہ جائیں، ویسے یوٹیوب پہ جائیں، آپ جو ہے وہ سنیں۔ آپ کا ایک مزاج ہونا چاہیے قرآن حکیم کو سننے کا۔ حرمین میں، مکہ میں، مدینہ میں جو نمازیں ہوتی ہیں وہ تمام نمازیں جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں، تو اگر آپ کا مزاج ہو تو آپ وہاں سے بھی قرآن سن سکتے ہیں کہ آج حرم میں کیا پڑھا گیا۔ وہاں بہرحال کچھ طویل بھی پڑھا جاتا ہے، اور نہیں تو کم از کم آپ فجر کی نماز سن سکتے ہیں وہاں، پھر کیا فجر کی نماز میں تھوڑی لمبی قرات ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن سننے کا ایک مزاج جو ہے وہ بنانا ہے کہ ہمارے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائیں، تو اللہ کرے کہ ہمارا کوئی مزاج بنے قرآن سے، قرآن کے ساتھ ایک ہمارا زندہ تعلق بنے۔ قرآن جب ہمارے سامنے پڑھا جائے تو ایک زندہ تعلق کے طور پر قرآن ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے، اور ہمارے سامنے ہر وقت قرآن چل رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ آج دیکھیں ہم قرآن کب پڑھتے ہیں؟ بس اللہ ماشاء اللہ بہت ہی حالات خراب ہیں، حالات پتلے ہیں۔ تو اذا تلیت علیہم آیاتہ، ایمان والوں کی صفات کیا ہیں کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایمان میں جو ہے وہ بوسٹ، انسان واقعتاً اپنے دل میں ایک کیفیت جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ واقعتاً یاری کچھ ہوئی ہے، ہلچل جو ہے نا وہ کچھ ہوئی ہے، انسان کے اندر کچھ ہلچل ہوئی ہے، کچھ ہے بہرحال محسوس ہوا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اندر ہلی ہے، اور کوئی ایمان میں جو ہے واقعتاً اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ قرآن سنیں، اور خاص طور پر اگر آپ محنت کریں قرآن کے اوپر، قرآن کو لفظ بلفظ ترجمہ میں نے کہا اس سے گزریں، اور میں نے کہا کہ آپ عربی سیکھیں، آپ کو عربی آتی ہو، آپ کو لفظ بلفظ ترجمہ آتا ہو، اور آپ کی وکیبلری اچھی ہو، قرآن حکیم کو آپ سمجھتے ہو، اب جب آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہو تو آپ یقین مانیں آپ اپنا رونا قابو میں نہیں رکھ سکیں گے، آپ بلا اختیار روئیں گے، بلا اختیار آپ جو ہے نا وہ رونا شروع کر دیں کہ کیا زبردست کلام ہے، کیا زبردست باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، کیا زبردست ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، کیا زبردست رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ ہماری کر رہے ہیں۔ پھر یہ واقعی شفاء لما فی الصدور بن جائے گا۔ دلوں کے اندر جو ایک زنگ لگا ہوا ہے نا کہ پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یوم حساب ہے کہ نہیں، پتہ نہیں فرشتے آئے کہ نہیں، وہ دلوں کے اندر گھس کے وہ جو ہے نا وہ جو زنگ لگ گیا ہے، وہ جو دلوں کے اندر جو پردے پڑ گئے، ان پردوں کو واقعتاً جو ہے یہ قرآن جو ہے وہ پھر صاف کر دے گا، اور ایک صحیح
واقعتاً دل کو صاف ستھرا کر کے بندہ مومن کا دل جو ہے وہ بنا دے گا. تو یہ سارے قرآن کام جو ہے وہ قرآن کرتے ہیں. شفاء لما فی الصدور ہے، یہ دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی روگ ہے نا، یہ بغض، کینہ، حسد، اس سے بھی جو ہے وہ پاک کر دے گا. اور یہ جو ریب آ جاتے ہیں، شک آ جاتے ہیں مختلف قسم کے، ان شکوں کو بھی جو ہے وہ قرآن حکیم نے حل کر جو ہے وہ بندے مومن کو ایک پالش کیا ہوا انسان جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. تو قرآن تو بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. اس سے اعلیٰ چیز دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے. سب سے اعلیٰ چیز اگر اس وقت دنیا میں کوئی موجود ہے وہ قرآن حکیم ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ایک حدیث کے کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی ہے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی اور اس کے بعد کہے کہ مجھے تو فلاں نعمت نہیں ملی، فلاں نعمت نہیں ملی، فلاں نعمت نہیں ملی، تو اس نے قرآن کی جو ہے وہ ناقدری کی. اس نے گویا قرآن کی نعمت کو جو ہے وہ اس نے وہ جانا نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ دی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن حکیم سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ہماری کلاس کچھ آج کل ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی حق نہیں ہے. یہ تو بس ایک چلو ہم کہتے ہیں کہ چلو کچھ ہو جائے. اصل تو یہ ہے کہ آپ روز پڑھنے والے ہوں، روز پڑھنے والے ہوں، روز پڑھنے والے ہوں. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا بیان القرآن جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. آپ وہاں سے سنیں، الحمد سے لے کے والناس تک پورا جو ہے وہ قرآن سنیں. اس کے شروع میں 4 جو ویڈیوز ہیں وہ تعارف قرآن حکیم کی ہیں، وہ بھی بڑی اہم ہے. لیکن اگر آپ 5ویں سے شروع کر لیں، سورہ فاتحہ سے شروع کر لیں، پورا قرآن گزر کے آ کے پھر جو ہے وہ پہلی 4 ویڈیوز سن لیں تو پھر وہ آپ کو زیادہ اچھے انداز میں جو ہے وہ سمجھ آئیں گی. یا اگر اسی ترتیب سے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان کی اس سے بھی چلیں تو تب انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئیں گی. اسی طریقے سے جو اس وقت امیر تنظیم ہیں، امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب، ان کا آپ لکھیں دورہ ترجمہ قرآن شجاع الدین شیخ، تو ان کا پورا ترجمہ قرآن جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوا ہے. تو آپ مختلف لوگوں کے سنیں. دورہ ترجمہ قرآن آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو انشاءاللہ آپ کو مختلف لوگوں کے دورہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ سامنے آ جائیں. دیکھیں ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق قرآن کی جو ہے وہ تشریح کی ہوئی ہے. تو ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا علم ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی جو ہے نا وہ بصیرت ہوتی ہے. تو ہر ایک نے اپنے علم، اپنی بصیرت کے مطابق جو ہے وہ قرآن کو بیان کی. اسی طرح جہاں آپ کو موقع ملے، علماء بیان کر رہے ہوں تو آپ علماء کی خدمت میں حاضر ہوں، وہاں قرآن سنیں. اور وہاں جو ہے وہ ان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ ان کی ایک اپنی بصیرت ہوتی ہے، ان کا قرآن سے آیات سے استدلال کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. تو وہ تو قرآن کے تو بے شمار رنگ ہیں. تو جہاں سے آپ کو جو رنگ ملے آپ اس کو حاصل کریں اور قرآن کے صحیح معنوں میں جو ہے وہ طالب علم بنیں. اللہ کرے کہ ہم قرآن حکیم کے صحیح معنوں میں طالب علم بنیں، اور جب ہمارے سامنے قرآن حکیم کی آیات پڑھی جا رہی ہوں تو ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے. بالکل وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے مجھے اب پشتو نہیں آتی تو میرے سامنے کوئی پشتو کا گانا لگا دیں تو وہ شاید اس کی میوزک کی وجہ سے، کوئی ڈھولک کی وجہ سے شاید میں کچھ 5 منٹ سنتا رہوں کہ یار بڑا مزے کا ڈھول بج رہا ہے اور بڑا مزے کا یہ تو گانا گا رہا ہے، کوئی سمجھ تو مجھے نہیں آ رہی، مزہ بڑا آ رہا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بس وہ پھر میں ایک دفعہ ہی سنوں گا، پھر بس اس کے بعد کہوں گا یار چھوڑو سمجھ تو آتی نہیں ہے. تو جو چیز انسان کو سمجھ نہیں آتی وہ پھر اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتا. تو لہٰذا ہم محنت کریں قرآن حکیم کے اوپر، اس کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت نکالیں، عربی سیکھیں، لفظ بلفظ ترجمہ سیکھیں. آپ کہیں گے یہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہے، تو بہرحال یہ ہمیں اس حوالے سے محنت کرنے کی ضرورت ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اس کی آیات پڑھی جائے، تلاوت کی جاتی ہیں ان پر اس کی آیات، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب ہی کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب ہی کے اوپر توکل کرنے والے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفات ہے. تو ہم نے اپنے اندر یہ صفات تلاش کرنی ہے کہ ہیں یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب ہی کے اوپر جو ہے وہ توکل کرنے والے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تو الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. نماز جو ہے نا وہ بنیاد ہے انسان کی دین کی. تو نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت فرض کی ہے، تو ہمیں 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز کے اوپر
توجہ دینی چاہیے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا، آپ دیکھیں کتنی بڑی سوچ کی تبدیلی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں پیسہ جو ہے نا وہ ہم نے کمایا ہے، میں نے محنت کی، میں نے مشقت کی، تو پیسہ جو ہے وہ میں نے کمایا ہے، تو جب کہ میں نے تو نہیں کمایا، پیسہ تو اللہ نے ہمیں جو ہے وہ رزق دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے جو کچھ ہے۔ میں ٹھیک ہے محنت کر رہا ہوں، وہ تو اللہ کا حکم ہے تو محنت کر رہا ہوں، اس کے باوجود کئی لوگ مجھ سے بہت زیادہ محنت کرتے ہوں گے اور وہ مجھ سے بہت کم جو ہے وہ کماتے ہوں گے، تو جو کچھ دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ تو الذین یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اس رزق میں سے جو ہم نے دیے انہیں خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں، حقا پکے کٹڑ مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش ہے اور رزق کریم، بہت پاکیزہ جو ہے وہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کے، عزت والی روزی ہے، پاکیزہ روزی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بندہ مومن کی شخصیت کا ایک پہلو جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ اس بندہ مومن کی شخصیت کا کیا پہلو ہوتا ہے، کہ اس کے اندر یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ اس کے دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، جب اس کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ کیفیات جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک پہلو ہے جس کے حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر جب ہم آخر میں جائیں گے تو آیت نمبر 74 کے اندر 74 کے اندر ایمان والوں کا ایک دوسرا رخ جو ہے وہ بیان کیا گیا، ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ ایمان والوں کا بیان کیا گیا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہ سیکنڈ آیت میں یہ بات ہوئی تھی کہ ایمان والے کون ہیں، اور پھر سیکنڈ لاسٹ آیت میں غالباً یہ بات ہوگی اس سورہ مبارکہ کی، ہاں سیکنڈ لاسٹ آیت میں پھر یہ بات، تو سیکنڈ آیت اور سیکنڈ لاسٹ آیت، تو یعنی ادھر سے بھی دوسری ادھر سے پیچھے سے سیکنڈ لاسٹ ہو گئی، تو وہاں پر پھر ایمان والوں کی ایک کچھ صفات ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں ابھی۔ والذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، جہاد اب کوشش میں بھی آتے ہیں، قتال بھی، سب کچھ جہاد کے اندر شامل ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی مہاجرین کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ تو یہ ایک اور پہلو ہے جو یعنی خارجی پہلو یہ آ جائے گا کہ ان کی خارجی صفات کیا ہیں، ہجرت کرنا، جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور وہ جو لوگ جو ہجرت کر رہے ہیں پھر ان کو پناہ دینا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اولئک ھم المؤمنون حقا، وہاں بھی بالکل یہ الفاظ ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بھی مغفرت ہے اور پاکیزہ رزق ہے۔ تو وہ ایمان والوں کی ایک دوسری ڈائمینشن، ایک دوسرے زاویے سے بات جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کے اندر یہ بات جو ہے وہ آئے گی۔ تو انشاءاللہ وہاں جب ہم جائیں گے تو وہاں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں سچے مومن، لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اب جو ہے وہ بہرحال اس کے بعد بدر کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور بدر کے حوالے سے اب جو ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ بدر کے معاملے میں کیا کیا چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اور کس طرح معاملہ ہوا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک گروہ ایمان والوں میں سے یقیناً جو ہے وہ ناپسند کرنے والا تھا اس کو۔ یہ دو مشورے ہوئے ہیں بدر سے پہلے، جو ہے نا دو مشورے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ بدر سے پہلے دو مشورے جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ ایک مشورہ مدینہ کے اندر ہوا ہے کہ چلو بھائی اب قافلہ آ رہا ہے تو چلو نکلو، تو یہاں اس مشورے کی بات ہے کہ گھر سے جب نکلے ہیں تو وہاں ایک مشورہ ہوا ہے۔ کما اخرج ربک من بیتک، جب نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ گھر سے، آپ کے گھر سے، بالحق کے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا، لَكَارِهُونَ، جو اس کو پسند نہیں کر رہے تھے، ان کی طبیعت میں کوئی اس طرح کی شاید آمادگی نہیں تھی کہ یہ کام جو،
تو لہٰذا یہاں اس مشورے کی بات ہو رہی ہے جو مدینہ کے اندر جو ہے وہ کیا گیا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایک گروہ، ایک مسلمانوں میں سے گروہ اس کو نہیں پسند کر رہا تھا کہ یہ کام جو ہے وہ کیا جائے. یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے بارے میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا تھا حق. اب جو ہے وہ یہ بات ہے، یہ دوسرے مشورے کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل گئے اور اس کے بعد پھر ایک اور جو ہے وہ مشورہ کیا کہ بھائی اب ایک طرف سے قافلہ آ رہے، ایک طرف سے لشکر آ رہے، تو بتاؤ کس طرف جو ہے وہ جایا جائے. تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے دوسرے مشورے کی کہ یجادلونک فی الحق، کہ وہ جھگڑ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا تھا. کانما یساقون الی الموت، گویا وہ ہانکے جا رہے ہوں موت کی طرف. وہم ینظرون، اس حالت میں کہ اسے دیکھ رہے تھے. مسلمان نکلے تو قافلے کے لیے تھے، تو لہٰذا اب یہ بات آ گئی تھی کہ بھائی قافلے میں تو 30-40 بندے تھے اور ان کو تو 313 آسانی سے قابو کر لیتے، لیکن لشکر تو 1000 کا تھا، اور شاید پہلے 1300 کی بھی کوئی خبر آئی ہو، کیونکہ پہلے 1300 نکلے تھے. بعد میں جب ان کو پتہ چل گیا کہ قافلہ محفوظ ہو گیا تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ 300 لوگ واپس چلے گئے تھے. تو 1000 کا لشکر میدان بدر میں پہنچا تھا، تو ممکن ہے 1300 کی بھی خبر آئی ہو. تو ہم ینظرون، اس حال میں کہ اسے دیکھ رہے تھے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ فرما رہا تھا، احدى الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک، احدى الطائفتین، دو گروہ، طائف گروہ، دو طائفتین، دو گروہ، احدى الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ فرما دیا تھا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ احدى الطائفتین، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا تھا دو میں سے ایک گروہوں کا. کیا وعدہ فرمایا تھا؟ انہا لکم، کہ وہ یقیناً تمہارے لیے ہے. کہ اللہ نے یہ وعدہ کر دیا کہ اگر قافلے کی طرف جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو کامیابی مل جائے گی، اگر لشکر کی طرف جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو کامیابی مل جائے گی. تو وَتَوَدُّونَ، اور تم پسند کرتے تھے، ان غیر ذات شوکت تکون لکم، کہ بغیر کانٹے والا غیر مسلح گروہ ہو تمہارے لیے، جس کے ساتھ کوئی شاید 40-50 آدمی میکسیمم تھے کہ جو اس قافلے کے ساتھ آ رہے تھے. تو لہٰذا شاید صحابہ کی یہ خواہش رہی ہو تو اس طرف چلے جائیں اور وہاں سے جو ہے وہ پھر ہم جو ہے وہ ان سے بھی جنگ لڑ لیں گے. ابھی تو ہے ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ اس طرف جایا جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا اَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ حق ثابت کر دے حق کو اپنے ارشادات کے ساتھ. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دے کافروں کی جڑ کو. یعنی اللہ تعالیٰ تو پھر اگر تم مال و اسباب کے ساتھ آ جاتے تو ہو سکتا ہے مقابلہ کرتے تو پھر یہ کہتے کہ جی تو مال و اسباب ان کے پاس پورا تھا، جنگی ساز و سامان ان کے پاس پورا تھا، اس وجہ سے ان کو کامیابی مل گئی، ان کو ناکامی ملنے کا کیا سوال تھا، ہر چیز تو ان کے پاس پوری تھی. تو برابر کا ایک مقابلہ ہو جاتا. تو برابر کے مقابلے کے بعد تمہیں اگر فتح بھی مل جاتی تو وہ ایک ہوتی کہ بس ٹھیک ہے ان کو فتح مل گئی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا نا کہ ایک خصوصی نصرت آئے اور خصوصی نصرت کے نتیجے میں تمہیں جو ہے وہ فتح ملے اور کافروں کی جو ہے جڑ کاٹ دی جائے. اور واقعتاً پھر کافروں کی وہ بدر کے اندر ہی ان کی جڑ جو ہے وہ کٹ گئی تھی. وہ بعد میں تو پھر بس اس کو گھسیٹتے رہے ہیں کسی طور پر، ورنہ جتنے بڑے بڑے ان کے سردار تھے مکی زندگی میں آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے لوگ جو ہے وہ تنگ کیا کرتے تھے، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، طیبہ ہو، ربیعہ ہو، پتہ نہیں جتنے بھی آپ نام لیتے جائیں، تو جتنے بھی لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے تھے وہ سارے بدر کے اندر جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے، سارے بدر کے اندر قتل کر دیے گئے. تو ان کی جڑ تو کٹ گئی تھی. یکتا دابر الکافرین، کاٹ دے جڑ کافروں کو. لیحق الحق، تاکہ سچا کر دے حق کو، ویبطل الباطل، اور باطل کر دے باطل کو یا جھوٹا کر دے باطل کو، ولو کرہ المجرمون، اور یہ بات مجرموں کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ گزرے. اللہ تعالیٰ اس کو یوم الفرقان جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا جو ہے وہ دن جو ہے وہ بن جائے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والا بنایا. ولو کرہ المجرمون، مجرم اس کو کتنا ہی کیوں ناپسند کریں، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کام جو ہے نا وہ کرنا ہی تھا. اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے،
یہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے وہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور اور مدد مانگی تھی کہ یا اللہ یہ بس 313 ہیں جو میں اب لے آیا ہوں میدان کے اندر، آج اگر یہ 313 نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں باقی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کے گڑ گڑا کر جو ہے وہ دعائیں دی. استستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے جواب دیا تمہاری دعا کا. اور کیا جواب دیا؟ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے اترنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور کہا کہ 1000 فرشتے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کے لیے ہم نازل فرما دیں گے. 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے پھر نازل فرمائے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے جو ہم فرشتوں کے نزول کی بات کر رہے ہیں، وما جعلہ اللہ الا بشرا، جی اللہ نے نہیں بنایا اس مدد کو مگر خوشخبری تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس کے ذریعے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جو ہے وہ مطمئن کر دے کہ 1000 اگر وہ آ رہے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے تو 1000 اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی جو ہے وہ بھیج دیے ہیں، تو یہ دلوں کا اطمینان ہو جائے. ورنہ تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا، وہ ایک فرشتہ ہی آتا تھا اس سے پہلے قوموں پر عذاب بھیجنے کے لیے. وہ آتا تھا بستی کو ایسے وہ آسمانوں تک اٹھا کے پٹخ کے مارتا تھا اور ساری بستی جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی تھی. تو ایک ہی فرشتہ آتا تھا اور پوری بستی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو 1000 فرشتے بھیجنے کی کوئی حاجت نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی، ایک بھی فرشتوں کی ضرورت بھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے تو کن فیکون کہنا تھا اور جو ہے وہ تمہیں فتح نصیب ہو جانی تھی. لیکن یہ جو کہا گیا کہ 1000 فرشتے آ رہے ہیں، یہ تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے ہے. ومن نصر الا من عند اللہ، نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت زبردست، بہت کمال حکمت والا ہے. اب جو ہے وہ غزوہ بدر کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر احسانات کیے ان کا تذکرہ جو ہے وہ آ رہا ہے. فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب طاری کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تم پر اونگ سکون دینے کے لیے اپنی طرف سے. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ ایک جنگ کا ماحول ہے اور اس کے اندر مسلمان جو ہے وہ رات کو بڑے اطمینان سے سوئے ہیں. یعنی جو آخری رات تھی جس سے آپ سمجھیں کہ جس کے بعد جو ہے وہ صبح جنگ ہونی تھی، تو اس رات جتنی دیر مسلمان سوئے بہت ان کو پرسکون اور اچھی نیند آئی اور وہ بالکل اٹھے تو بالکل فریش ہوئے. اور تو ان کے لیے بہترین اللہ تعالیٰ نے ایک اہتمام فرما دیا. تو اس یغشیکم الناس امنۃ منہ، جب طاری کر رہا تھا اللہ تم پر اونگ سکون دینے کے لیے اپنی طرف سے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل فرما دیا آسمان سے پانی تمہارے لیے. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ پاک کر دے تمہیں اس کے ذریعے سے. تو بارش بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پاکیزہ پانی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے پاک بھی کر دے. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطان کی گندگی. تو شیطان کے کوئی ناپاکی تو وہ بھی جو ہے وہ دور ہو جائے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جما دے سے تمہارے قدموں کو. تو بارش سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار، ویسے بھی بارش جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے بارش. تو یہ جو رحمت ہے یہ اس کا نزول ہوا، بارش ہوئی اور اس سے مسلمانوں کو بہت جو ہے وہ فائدہ ہوا. مسلمان جہاں پر تھے یہاں زمین ریتلی تھی، ایک قسم کی ریتلی زمین تھی، تو وہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بارش ہوتی رہے تو پھر جم جاتی ہے تو وہ ایک اچھی زمین ہو گئی اور وہاں چلنا اطمینان سے ہو گیا. اور جہاں پر مشرک تھے وہاں مٹی تھی تو وہ اسی بارش سے وہاں کیچڑ ہو گیا تو ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا. تو وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، جما دے سے تمہارے قدموں کو بھی. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب وہی فرمائی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. تو صرف اللہ سے فرشتے نہیں بھیجے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف یہ بھی وہی فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، پس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کو جما دو، ان کو ثابت قدم رکھو، جاؤ اور ان کی مدد کرو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں رعب جنہوں نے کفر کیا. تو جو کافر ہے ان کے دلوں میں رعب جو ہے وہ ڈل جائے گا، مسلمانوں کا ایک رعب جو ہے وہ ان کے اوپر پڑ جائے گا.
فضربوا فوق العناق، سو مارو ان کو ان کی گردنوں پر، ان کو خوب قتل کرو، وضربوا منہم کل بنان، اور ضرب لگاؤ ان کے پور پور پر۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ جاؤ اور ان کو اڑاؤ اور ان کے پور پور پر جو ہے وہ ضرب لگاؤ۔ اور کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ آرڈر دیا، آگے اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، ذالک بانہم، ایسا اس لیے ہوا، شاق اللہ و رسولہ، یہ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، پھر بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دیتا ہے۔ ذالکم، اب گویا کہا جا رہا ہے ذالکم، یہ ہے، فذوقوہ، اب چکھو اسے اے کافرو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے، یعنی یہ جو عذاب آیا یہ تو دنیا کا عذاب تھا کہ دنیا کے اندر انہیں جو ہے وہ سزا دی گئی، تو آخرت کا عذاب بھی ابھی تو وہ باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب بھی جو ہے وہ ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب مسلمانوں کو جو ہے وہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جب تمہاری کافروں کے ساتھ جنگ ہو جائے تو تم نے اس وقت جو ہے وہ کیا کام جو ہے وہ کرنے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کافروا، جب تم مقابلہ کرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، جب کہ وہ ہوں لشکر کی صورت میں، زحفاً، جب وہ ہوں لشکر کی صورت میں، تو کیا کرو، فلا تولوہم الادبار، تم مت پھیرنا ان کے سامنے پیٹھیں، یعنی پھر میدان جنگ سے فرار کی اجازت نہیں ہے کسی طور پر بھی، کیا ایمان والے جو ہیں وہ میدان جنگ میں ہوں اور جب مقابلہ ہو تو پھر پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں، تو ایسی کسی صورت جو ہے وہ اجازت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور بلکہ بڑی شدید ناراضگی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، تو ایسی کسی بات کی اجازت نہیں ہے۔ فلا تولوہم الادبار، مت پیٹ پھیرنا ان کے سامنے سے، یعنی ان کے سامنے پھر لڑتے لڑتے بے شک شہید ہو جاؤ، شہادت جو ہے وہ مطلوب مقصود مومن ہے، یہ تو کامیابی ہے تمہارے لیے، لیکن کسی بھی صورت تم نے پیٹھ جو ہے وہ نہیں پھیرنی اور مقابلہ ان کے ساتھ کرتے رہنا ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو پھیرے گا ان کی طرف سے اس روز اپنی پیٹھ، یعنی جو پھر پیچھے مڑے گا، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ پینترا بدلنے کے لیے ہو، لڑائی کے لیے، یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی پہلوان پیچھے ہٹتا ہے کہ میں ذرا اس کو گھیر کے جو ہے وہ مارتا ہوں، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ وہ پیچھے ہٹنا وہ اس طرح نہیں ہے، وہ تو ایک ٹیکٹیکل موو ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، کبھی کبھی فوج پیچھے ہٹانا پڑتی ہے کہ پھر ہم وہ آگے تھوڑا سا آ جائیں تو ہم ایسے ان کو دائرے میں جو ہے وہ گھیر کے ان کو جو ہے وہ ماریں گے، تو اس طرح کی ٹیکٹیکل موو تو کی جا سکتی ہے، تو یہ اس کی اجازت ہے، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ پینترا بدلنے کے لیے ہو، لڑائی کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا پلٹ کروانے والا ہو اپنی جماعت میں، یعنی یہ جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ آرڈرلی ریٹریٹ ہے۔ اس کو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، اس کو میں یوں سمجھا سکتا ہوں کہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے اندر جو ہے وہ کسی بھی سپاہی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کے جو ہے وہ چلا جائے، ہاں پورا جو قیادت ہے اس وقت، جو لشکر کی قیادت ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بھائی اگر ہم اب یہاں رہے تو ہمارے لیے زیادہ مسئلہ ہے کہ زیادہ شہادتیں ہو جائیں گی اور نقصان زیادہ ہو جائے گا، تو لہٰذا وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی حکمت عملی کے تحت ابھی فی الحال یہاں سے نکل جایا جائے اور پھر ہم بڑا لشکر لے کے آئیں گے، پھر ہم ان کا مقابلہ کریں گے، تو ایسی صورت میں چونکہ پوری وہ چین آف کمانڈ نے یہ طے کیا ہے کہ بھائی اب یہاں سے نکل جانا چاہیے، یہاں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ تو او متحیزا الی فئۃ، یا پلٹ کروانے والا ہو اپنی جماعت کی طرف کے، یعنی وہ اس لیے کہ پوری جماعت پورا لشکر ہی وہاں سے پیچھے ہٹ جائے تو وہ ایک ٹھیک ہے، ورنہ ہوگا کیا کہ اگر ایک ایک دو نکلیں گے تو وہ تو جو پیچھے رہیں گے وہ تو سارے جو ہے نا وہ پھر مارے جائیں گے، تو لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں پورا امیر لشکر جو ہے وہ جو جرنل جو ہے وہ اس وقت وہ اگر یہ فیصلہ کر لے کہ بھائی ابھی ہم نے پیچھے ہٹنا ہے تو پھر اس وقت اس کی اجازت ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یا پلٹ کرانے والا ہو اپنی جماعت کی طرف، فقط باء بغضب من اللہ، تو یقیناً وہ لوٹا اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر، یعنی ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کوئی میدان جنگ سے پیچھے ہٹائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹا ہے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کی جو ہے وہ بہت بری جگہ ہے، پھر جہنم میں جو پہنچے گا اس کے لیے تو ظاہر بات ہے اس سے بری جگہ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔
فلم تقتلوہم، بس تم نے قتل نہیں کیا انہیں، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے جو ہے وہ انہیں قتل کیا ہے، یعنی اللہ نے اپنی طرف وہ منسوب کر لیا کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھیں وہ کنکریاں وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ کنکریاں جو ہے وہ پھینکی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی بھر کے کنکریاں لی تھیں اور آپ نے بھیجی تھی اور کہا تھا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، چہرے بگڑ جائیں۔ تو سب جو مخالف لشکر والے تھے سب کی آنکھوں میں جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ اس وقت گئی۔ تو لہٰذا فلم تقتلوا، اور ولیکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ نے جو ہے وہ پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا، تاکہ اللہ آزمائے مومنوں کو اس سے بہترین آزمائش سے گزار کروں۔ اللہ تعالیٰ پھر آزماتے اور پھر آزمائش سے گزارتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ تو ہوا جو کچھ ہوا، ذالکم یہ ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ موہن کید الکافرین، بلا شبہ اللہ کمزور کر دینے والا ہے کافروں کی تدبیر کو، کافروں کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ کمزور کر دیتا ہے۔ اب جو ہے وہ جس دن یہ غزوہ ہونا تھا، غزوہ بدر ہونا تھا، اس سے پچھلی رات جو ہے وہ ابو جہل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور بڑی جو ہے وہ اس نے سمجھیں کہ صرف ایک تو یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور کسی سے لات منات عزا دیوی دیوتا کسی کو جو ہے وہ اس نے نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی۔ اور دعا بھی اس نے کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ کس طرح محمد نے جو ہے نا وہ معاذ اللہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، کس طرح خاندان کے اندر جو ہے وہ انہوں نے تفریق جو ہے وہ ڈال دی ہے، اور کس طرح آج بھائی جو ہے وہ بھائی کے سامنے کھڑا ہے، باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اے اللہ تو اس دن کو یوم الفرقان بنا دے، حق اور درمیان باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنا دے۔ تو اس طرح کی دعائیں جو ہے وہ ابو جہل نے کی، اللہ تعالیٰ سے کی، اور اس طرح کی دعائیں جو ہے وہ کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ان تستفتحوا، اے کافرو تم فیصلہ چاہتے ہو نا، تم دعائیں بھی کر رہے تھے اور فیصلہ بھی چاہ رہے تھے، فقط جاءکم الفتح، تو آ گیا فیصلہ پھر تمہارے پاس، تم جو فیصلہ چاہ رہے تھے وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے پھر تمہارے پاس۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے، تم اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر ایسا کرو گے، نعود، ہم پھر ایسا کریں گے، تم پھر اگر کوئی اس طرح کی لشکر لے کر آؤ گے، ہم پھر ان لشکروں کو ذلیل و خوار اسی طرح کر دیں گے جس طرح بدر کے اندر کیا ہے، تم پھر لے کے آؤ گے، ہم پھر انہیں ذلیل و خوار کر دیں گے۔ تو وَإِن تَعُودُوا نعود، تم اگر وہی کرو گے تو ہم بھی جو ہے وہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز کام نہ آئے گی تمہاری جماعت کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو، ابھی بھی دیکھ لو کتنے تم زیادہ تھے، اور تم 1000 کی تعداد میں تھے، 3 گنا زیادہ تھے، اسلحہ بھی تمہارے پاس زیادہ تھا، گھوڑے بھی تمہارے پاس زیادہ تھے، ہر چیز تمہارے پاس زیادہ تھی، اس کے باوجود تم دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکست جو ہے وہ دے دی۔ تو وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں شکست سے دوچار کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ساتھی اور مددگار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تولوا عنہ، اور مت منہ پھیرو اس سے، وانتم تسمعون، اس سے کہ جب تم سن رہے ہو، جب اللہ تعالیٰ کا مات دے رہے ہو اور تم سن رہے ہو، پھر اس سے جو ہے وہ منہ مت پھیرو۔ ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، جب کہ وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک سب جانداروں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے کون ہیں؟ الصم البکم، وہ جو بہرے اور گنگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو سب جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جاندار پیدا کیے ان میں سب سے جو برے ہیں وہ ہیں جو گنگے اور بہرے ہیں، جو بات سمجھتے نہیں ہیں، جو کچھ کرتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ جانتا ان میں سے کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، تو وہ ان کو پھر سنوا بھی دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ سنوا بھی دیتا انہیں، لَتَوَلَّوْا، تو وہ ضرور منہ پھیر لیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی رخ پھیرنے والے، یعنی یہ جو کافر ہیں یہ ہیں ہی رخ پھیرنے والے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول پکاریں تو تم ان کی پکار پر لبیک کہو، آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان کی پکار کو سنو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول پکارے تمہیں اس کی طرف جو زندگی بخشتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جب بھی پکاریں گے تو وہ حیات جاوداں کی طرف پکاریں گے، ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کی طرف پکاریں گے۔ یہ جو زندگی ہے یہ تو عارضی زندگی ہے، تو لہٰذا اصل زندگی کون سی؟ آخرت کی زندگی، اور اس زندگی کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر جو ہے وہ لبیک تم نے کہنا ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب رسول پکارے تمہیں اس کی طرف جو زندگی بخشتی ہے تمہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو بے شک اللہ حائل ہو جایا کرتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے، حدیث میں بھی آتے اللہ تعالیٰ کا بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ پھر جیسے چاہتے ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ تو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان، وہ پھر کیفیت وہ ہو جاتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ سن کے بھی سنتے کوئی نہیں ہے، وہ پھر سمجھے کہ سمن بکمن عمی والی کیفیت کو جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اسی کی طرف تم سب جو ہے وہ جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بچو اس فتنے سے جو نہیں آئے گا صرف ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظلموا منکم خاصہ، تم میں سے خاص۔ تو لہٰذا یہ کیا معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پھر طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر یہ نہیں کہ جو کافر ہیں ان کو ہی پکڑ آئے گی، نہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں پھر سب کو جو ہے وہ پھر پکڑ آ جاتی ہے۔ تو سارے جو ہے نا وہ وہاں قیامت والے دن ہر کوئی اپنے اپنے حساب میں اٹھایا جائے گا، لیکن دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو پھر سب جو ہے وہ اس رگڑے میں آتے ہیں۔ تو واتقوا فتنة، بچو اس آزمائی سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ بے شک سزا دینے میں بھی بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، مستضعفون فی الارض، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین کے اندر، یعنی مکے والے جو ہے وہ مکے کے اندر آپ دیکھیں تعداد میں کم تھے، تھوڑے 100 مسلمان تھے، میکسیمم 150 مسلمان تھے، تو یہ بہت تھوڑی تعداد تھی، تو تم جو ہے وہ زمین میں بہت کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ مٹا نہ دیں، تمہیں لوگ ختم نہ کر دیں۔ فآواکم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ پناہ دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور قوت دی تمہیں اپنی مدد سے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، عطا کی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو آج دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے حالات پر بھی فٹ بیٹھتی ہے، خصوصاً مسلمانان پاکستان کے اوپر بھی یہ آیت کس طرح فٹ بیٹھتی ہے کہ جب جو ہے وہ انگریز گیا تو ہمیں یہ خطرہ تھا کہ اگر ہندو رہ گئے تو وہ تو ہمیں دبا دیں گے اور وہ جو ہے وہ ہمیں ختم کر دیں گے، تو لہٰذا ایک خطرہ تھا ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا اس سے اور ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک آزاد ملک جو ہے وہ دے دیا کہ تم یہاں جو ہے وہ رہو، تو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت مت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وتخونوا اماناتکم، نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں میں، وانتم تعلمون، جبکہ تم جو ہے وہ جانتے ہو۔ واعلموا، اور تم جان لو، واعلموا جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ سب جو ہے وہ آزمائش ہیں، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ ہی کے پاس ہے عظیم بدلہ، جو اللہ تعالیٰ ہے اس کے پاس عظیم بدلہ ہے۔ دنیا کے اندر یہ جو مال اور اولاد ہیں یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جو تمہارے لیے جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 3 رکوع ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس سے اگلا مقام جو آیت نمبر 28 تک ہم نے پڑھا ہے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم آیت نمبر 19 سے جو ہے وہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو آج ہم بس یہاں ہی رک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم سے جوڑے رکھے اور قرآن حکیم پڑھتے رہنے کی، سمجھتے رہنے کی، عمل کرتے رہنے کی توفیق دے، اور جو باتیں کہی تھی شروع میں کہ اس کو
لفظ بہ لفظ ترجمہ سیکھیں اور عربی گرامر کے ساتھ اس کو سیکھیں. تو اس حوالے سے بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ غور و فکر کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ کریں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں جو ہے وہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.